السلام علیکم ناظرین، نیا دور سے معمر قذافی کو تب پھر حاضر ہے۔ ناظرین، عید کا یہ ایک سیگمنٹ ہے جو ہم نے ایس ایم حالی صاحب کے ساتھ رکھا ہے۔ ایس ایم حالی صاحب کو ہم ایز اے گیسٹ تو اکثر اپنے شوز میں لیتے رہے ہیں اور ان کا بے شمار انالیسز ہوتے ہیں وہ ہم کرنٹ افیئر پر، لیکن میں نے کچھ دیکھا پڑھا تو ایس ایم حالی صاحب تو ایک جسے کہیں گے پاکستان میں چند ایک جنہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ان میں شامل ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پیف میں کنٹریبیوٹ کیا، وہ تو ان کی 31 سال کی سروس ہے، اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار بکس لکھی، ان کی بکس کا چائنیز میں ترجمہ ہوا، لوگ آج بھی ان کے بے شمار نغمے ہیں جو وہ ان سے ہم جانیں گے بھی کہ جو ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کس نے لکھے، کس نے اس کو، پھر اس کے علاوہ پی ٹی وی میں انہوں نے سروس دی، بے شمار انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس ملک کے لیے۔ اس تمام آج کا جو ہمارا عید کا سیگمنٹ ہے، ہم ان سے ان کے ایک تو جو انہوں نے سروس پیف میں جو ان کی سروس رہی اس کے متعلق، اور جو انہوں نے بکس لکھی اور ان کی جو آئیڈیاز ہیں، جو یہ چیزیں سوچتے ہیں، وہ چاہیں گے کہ وہ تمام چیزیں آپ ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ایس ایم حالی صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ بلانے کا مجھے۔ سر بلانا آپ کو ہم کیسے، ہم خود آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم ہمارا پلیٹ فارم ہر ٹائم آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ اور پروگرام کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا پروگرام بلانے نہیں سر، ہمارے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں عید پر ٹائم دیا۔ بے شمار لوگ ہوتے ہیں، بے شمار، لیکن آپ جیسی شخصیات کا ٹائم ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے آپ ہمارے شو میں ہیں۔ اچھا، میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ حالی صاحب، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ نے 30 سال سرو کیا اور اس سے بعد آپ نے کہاں سے پڑھا، کہاں سے آپ نے یہ جو زندگی کا سفر تھا، بچپن کی بڑی یادیں ہوتی ہیں، کہاں سے آپ نے شروع کیا؟ کیونکہ میں نے ابھی تک آپ کے حوالے سے جب میں یہ انٹرویو ریکارڈ کرنے آیا تو میں نے بے شمار سرچ کیا، کوئی ایسا جتنا آپ نے کنٹریبیوٹ کیا، آپ کی نہ کہیں پروفائل یا کوئی آپ کا وہ نہیں، بکس کی آپ کی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ڈیٹیل آپ کا میں ریکارڈ کروں جس میں آپ کی بچپن کی باتیں ہوں، پھر اس کے بعد آپ کیسے پیف کو جوائن کیا، پاک ایئر فورس کو، اس میں کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا، تو شروع کریں نا سر آج۔ بات بہت دور چلی جائے گی۔ نہیں، ہم دور تک جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ چلے پھر آپ ایڈٹ کر لیجئے گا خود۔ جی دیکھیے، جس دن میں پیدا ہوا تو میرے نانا جو تھے پروفیسر محمد مسلم عظیم آبادی، وہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، نقاد بھی تھے، رائٹر بھی تھے۔ جس دن میں پیدا ہوا اس دن وہ اخبار پڑھ رہے تھے، اس میں ہیڈ لائن تھی کہ بھارت کی حکومت جو ہے وہ سومناتھ کے مندر کو دوبارہ تعمیر کرے گی۔ آپ کو میں سمجھ رہا ہوں، یاد ہوگا کہ محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر جو ہے وہ ڈھا دیا تھا، بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا نواسہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ دوبارہ سومناتھ کے مندر کو ڈھائے گا۔ تو انہوں نے میرا نام رکھا سلطان محمود غزنوی، اور غزنوی کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں تلوار کی خصوصیت آنی چاہیے اور قلم کی بھی، تو انہوں نے آخر میں ایڈ کر دیا حالی۔ اب دیکھیے، اس وقت کے بزرگوں کی باتیں تھیں، میرے نام کی جو ابجد کلمن حوض ہوتی سے اگر آپ ایڈ کریں تو ایگزیکٹ ایئر آف مائی برتھ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک کیلنڈر بنتا ہے، اور میرا نام یہ رکھا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن نانا کی پیشن گوئی درست ہوئی۔ پہلے ہم نے ٹریڈیشنل تو نہیں، لیکن فوج میں داخل ہو کر کے تلوار اٹھائی اور بعد میں قلم اٹھایا، تو بات وہاں سے شروع۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں چھوٹا سا تھا اس وقت، والد صاحب ڈھاکہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، تو 23 مارچ کی جو پریڈ ہوتی ہے وہ ڈھاکہ میں بھی ہوتی تھی، کیونکہ وہ تو سیکنڈ کیپٹل تھا۔ تو وہ 1964 میں مجھے لے کے گئے 23 مارچ کی پریڈ دیکھنے کے لیے، اور اس میں پہلی دفعہ پاکستان فضائیہ میں جیٹ لڑاکا طیارے، سیبر طیارے، جنہوں نے بعد میں 65 کی جنگ میں جو ملک کو بچایا اور جو کارنامے انجام دیا، ایم عالم اور یہ سب، وہ بعد میں آئیں گے ہم۔ میں نے اس پریڈ میں ان لڑاکا طیاروں کو پہلی دفعہ جیٹ کو دیکھا تو ایک دم جو ہے نا، ایک سمجھیے کہ کپ کپی سی تاری ہوئی کہ او مائی گاڈ، یہ کیریئر ہے اپنانے کا۔ بالکل۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اور دوسرے یہ کہ ابا جان کے جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، اس میں ان کا جو نام تھا، بہت مشہور شاعر تھے
اندلیب شادانی جن کی بڑی مشہور غزل ہے دیر بہت کے آنے میں تھوڑا سا ہم گھبرائے تو. لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں, ان کے جو نمبر 2 بیٹے تھے وہ اسکواڈ لیڈر خسرو تھے, خسرو شادانی, جو 71 کی جنگ میں شہید ہوئے اور ستارہ جرأت. اور ان کو بھی میں نے وردی میں دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ پاک فضائیہ جوائن کرنی ہے. تو اس وقت پبلک اسکول سرگودا کا امتحان کا اشتہار آیا اخبار میں, حالانکہ میں چھوٹا ہی تھا, میں خیال 12 سال عمر ہوگی. تو اسکولنگ آپ نے کہاں کی؟ اسکولنگ پہلے تو ڈھاکہ میں کی, سینٹ گریگری اسکول میں, ٹھیک ہے, مشنری اسکول تھا. لیکن جب میں نے یہ اشتہار دیکھا کہ پی ایف پبلک اسکول سرگودا کے لیے اس میں اپلائی کروں گا, تو میں نے اپلائی کر دیا. اسی وقت والد صاحب کو اسکالرشپ مل گئی انگلینڈ جانے کی, لندن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. اچھا. میں نے ادھر امتحان دے دیا اور امتحان پاس بھی کر لیا. جانے کے دن قریب آگے میرے سرگودا کے اور والدین کے انگلینڈ کے, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چھوٹا سا بچہ ہے, انگلینڈ جائے گا ہمارے ساتھ انگلینڈ سیر کرنے. میں نے کہا میں نے تو ایئر فورس میں جانا ہے, یہ میرا کیریئر ہے. انہوں نے کہا تم بھی بہت چھوٹے ہو, تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو. گھر کے ساتھ ہی وہ ڈھاکہ یونیورسٹی کیمپس میں رہتے تھے, برٹش کاؤنسل لائبریری تھی. تو والد صاحب گئے اس کے ہیڈ سے پوچھنے کہ بھئی اس طرح میرا بچہ ہے پبلک اسکول میں, اس کا سلیکشن ہو گیا ہے, میں جا رہا ہوں انگلینڈ, تو اس کو وہاں پہ اتنے ایک سے ایک کیریئر مل سکتے ہیں. انہوں نے 4 سال شاید پڑھنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پبلک اسکول جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. انگلینڈ میں بھی ایٹن اور رگبی کے جو بچے ہیں, جس طرح یہ نیپولین کو واٹرلو میں جو شکست دی, تو انگریزی کا ایک فقرہ ہے کہ دی بیٹل آف واٹرلو واز ڈیسائیڈڈ آن دی پلینگ فیلڈز آف ایٹن, یعنی کہ اس اسکول کے طالب علم تھے جنہوں نے ان کو شکست دی. تو انہوں نے کہا کہ آپ جانے دیں بچے کو. تو اس طرح میں پبلک اسکول سرگودا چلا گیا, گھر سے اتنی دور, وہ لوگ انگلینڈ چلے گئے. سرگودا میں پہنچا تو سن 64 میں. سن 65 میں جنگ چھڑ گئی. ہمارے پرنسپل تھے ہیو کیچپول صاحب, انگریز تھے اور بہت مشہور آدمی تھے. کیڈٹ کالج حسن عبدال کے بھی فاؤنڈر پرنسپل تھے. ملٹری کالج دہرادون کے فاؤنڈرز میں سے تھے. پہلے وہ فورٹ ولیم کالج میں انگریزوں کو پڑھایا کرتے, تو خود اپنے زمانے میں وہ فلائر بھی تھے, بڑی زبردست شخصیت تھی. تو انہوں نے جو ہے کہا کہ حملہ ہوگا تو اس لیے بچوں کو محفوظ جگہ پہ بھیج دینا چاہیے. 65 کی بات ہے, 65 کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگوں کو تو پبلک اسکول لورٹوپا بھیج دیا گیا, مری کے پاس ہے, اور ہم بڑے تل میں لا رہے تھے. اپنے کہا کہ جنگ ہو رہی ہے, ہم نے بھی حصہ لینا. انہوں نے کہا بیٹا تمہارا ٹائم آئے گا. تو بہرحال اس جنگ کے ہم نے سارے کارنامے سنے, اور اس کے جو ہیرو تھے جو شہید ہوئے وہ تو ہوئے, جو غازی تھے مثلاً ایم عالم صاحب, جمال احمد خان, حکیم اللہ, یہ سب سرگودا بیس پہ تھے. تو جب ہم لوگ جنگ کے بعد واپس آئے تو ہمارا خیال تھا کہ ہم خبروں میں سنتے رہے ہیں کہ 59 حملے کیے بھارت نے سرگودا کے اوپر, سرگودا, تو کیونکہ وہی مین بیس تھا. لیکن ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا تو اسکول بھی قائم ہے, ہم کوئی بال بیکا نہیں ہوا. تو میں نے کیچپول صاحب سے پوچھا ازرائے مذاق کے, سر یہ کیا؟ تو ایئر مارشل ارجن سنگھ جو ایئر چیف مارشل بنے بعد میں, فضائیہ بھارتی فضائیہ کے جو چیف تھے, وہ بھی ان کے شاگرد تھے. اور ایئر مارشل نور خان جو پاک فضائیہ کے چیف تھے, وہ بھی ان کے شاگرد تھے ملٹری کالج دہرادون پہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ارجن کو فون کر کے, مذاق کر رہے ہوں گے, کہ میں نے فون کر کے کہہ دیا تھا خبردار جو میرے اسکول کو تم نے بہرحال. لیکن پھر اس کے بعد پھر وہاں پہ بیس پہ ملاقات ہوتی تھی, اور ان لوگوں کو بلایا جاتا تھا, ایم عالم صاحب اور یہ جتنے, اور ہم ان کو دیکھتے تھے اور ہم میں جذبہ بنتا تھا کہ او مائی گاڈ یہ کیریئر ہم نے اپنانا ہے. تو 65 کی جنگ دیکھی. 67 میں مجھے یاد ہے کہ ایم عالم صاحب ہماری بچوں کی مسجد میں آئے, جو اسرائیل اور عرب لڑائی ہوئی تھی. اس وقت انہوں نے ہمیں جمعے کا خطبہ دیا. اچھا, ایم عالم صاحب جمعے کا خطبہ؟ جی جناب. اچھا, کیا کہتے ہیں وہ؟ اور وہ اتنا خوبصورت تھا, اتنا جذبے والا تھا کہ اگر اس وقت وہ کہتے, اور ان کے بس اتنا مجھے اس میں سے ایک لفظ یاد ہے, those Israeli dogs have dared to attack the Muslim Ummah. اگر وہ ہم سے کہتے کہ چلو, تو ہم سارے بچے اس وقت تیار تھے کہ ان کے ہمراہ جا کر کے اسرائیل پہ چڑھائی کر دیں. جوشیلے تھے, اس قدر جوش تھا ایم ایم عالم. میں نے ان کا آٹوگراف لیا,
اور آٹوگراف ابھی بھی محفوظ ہے. اب میں آپ کو دکھا نہیں سکوں گا کہ وہ کہیں دبا ہوا ہے, لیکن الفاظ مجھے یاد ہے. صرف انہوں نے لکھا تھا گاڈ از گریٹ. گریٹ. کہ اتنا بڑا آدمی جس کو ستارہ جرت اینڈ بہار ملا, جس نے دنیا کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا, جس نے 30 سیکنڈ سے کم میں 5 بھارتی لڑاکا طیاروں کو, انہی سیبر طیارے سے جو میں نے دیکھا تھا. بالکل بالکل, آج تک ہم پڑھتے ہیں ہم تو. اور وہ شخص جو ہے اتنا ہمبل اور کہتا ہے گاڈ از گریٹ. بعد میں بھی میں ان سے ملتا رہا, یہ وہ بہت بڑی شخصیت تھی, وہ الگ کہانی ہے. اچھا, ایم ایم عالم میں کیا خاص چیز تھی؟ آپ نے کچھ تو بتائی کہ انہوں نے جو ایک دم سے ریکارڈ یہ قائم کیا, کیا خاصیت تھی؟ ایک تو جذبہ تھا, وہ تو ہمیں نظر آتا تھا. دیکھو صرف جذبے سے کچھ نہیں ہوتا. وہی میں کہہ رہا ہوں. اور بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں, میں چونکہ ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارا. امپورٹنٹ بات. ہاں, اسپیشلی جب وہ ریٹائر ہو گئے تھے تو انہوں نے ایئر فورس سے نہ پینشن لی تھی اور نہ انہوں نے جو ہے کوئی عہدہ قبول کیا, بلکہ وہ مسجد میں بچوں کو درس پڑھاتے تھے. جب افغانستان پہ حملہ کیا سوویت یونین نے تو وہ ایز اے والنٹیئر گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے باقاعدہ جہاد میں حصہ لیا. افغان جہاد میں, افغان جہاد میں 1979 زخمی بھی ہوئے, واپس آئے اور اتنی سادہ زندگی گزارتے تھے. 2 ان کے پاس شلوار قمیض تھے, ایک کھیڑیاں, ایک وہ جو چترالی ٹوپی ہوتی ہے, ایک مسواک, یہ ان کی کل کائنات تھی. کیا زبردست وہ شخصیت تھا. پھر ہمارے ایک ایئر چیف تھے عباس خٹک صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اتنا بڑا ہیرو ایسے خاموشی سے جو ہے زندگی گزارا ہے. انہوں نے ان کو کہا کہ سر ہر بیس پہ, ہر میس میں ایک کمرہ آپ کے نام سے مختص ہے. اس پہ تختی لگ گئی کیونکہ وہ ریٹائر ہوئے تھے ایز ایئر کموڈر ایم ایم عالم. انہوں نے کہا سر جہاں آپ کا دل چاہے آپ رہیے. تو وہ کافی عرصہ شہر فیصل کراچی میں رہے. پھر وہ یہاں چکلالہ آ گئے. تو جب وہ چکلالہ آئے تو اس وقت میں ایئر ہیڈ کوارٹرز میں تھا. تو میں دوپہر کو اگر میں فارغ ہوتا تھا تو میں جا کے ان کے پاس بیٹھتا تھا اور ان سے باتیں کرتا تھا اور پوچھتا تھا. اور وہ بہت لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے, اور وہ بیچارے کے پاس جو ان کو موقع ملتا تھا وہ کوئی سیکنڈ ہینڈ بکس وغیرہ لے لیتے تھے اور وہ خریدتے تھے. ان کا کمرہ صرف کتابوں سے بھرا ہوا تھا, ایک بستر تھا اور ایک وہ تھے. تو جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اس کا جواب یہ ہے کہ 1965 کی جنگ سے پہلے ایم ایم عالم صاحب انگلینڈ گئے کورس کرنے. وہاں برٹش طیارہ تھا ہنٹر, جو کہ سیبر سے زیادہ جو ہے اعلیٰ پائے کا تھا. تو ایم ایم عالم صاحب نے کہا کہ کل کو اگر جنگ ہوتی ہے, اور مائنڈ یو یہ اس وقت صرف اسکواڈرن لیڈر تھے, میجر کے برابر ہوتا ہے. انہوں نے کہا سوچ بڑی تھی. ہاں, انہوں نے کہا اگر جنگ ہوتی ہے تو ہمارا ٹاکرا ہوگا ہنٹر کے ساتھ, تو اس کی ہمیں کمزوری ڈھونڈنی چاہیے کہ اس کو زیر کیسے کرنا. اور اس شخص نے کیلکولیٹ کیا کہ جو آواز کی جو رفتار ہے اس سے تیز جب وہ ٹرن کریں گے لڑائی کے دوران, بالکل, تو اس میں انہوں نے سائن تھیٹا آف دی اینگل کیلکولیٹ کیا کہ اس اینگل سے سیبر بھی اگر ٹرن کرے گا تو وہ اس کو فوقیت حاصل ہو جائے گی. اور انہوں نے یہ باقی پائلٹوں کو بتایا, خود اس کے اوپر وہاں انگلینڈ میں پریکٹس کرتے رہے, اور پھر خاموشی سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ جو 65 کی جنگ میں 7 ستمبر کا دن ہم کیوں مناتے ہیں پاک فضائیہ کا ڈے, کیونکہ اس دن 6 ستمبر کو ہم نے حملہ کیا تھا پٹھان کوٹ کے اوپر جا کر کے. ان کے MiG-21 جو اس وقت لیٹسٹ طیارے تھے ان کو سرپرائز دی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہی سیبر طیارے جو اس زمانے میں اسکواڈرن لیڈر نوزی حیدر, ابھی حال میں ان کا پچھلے سال انتقال ہوا ہے 91 برس کی عمر میں, انہوں نے لیڈ کیا تھا. اور 21 MiG-21 طیاروں کو 16 کے 16 وہاں پہ انہوں نے صرف گن سے پہنچے تھے, کیونکہ اسلحہ لے نہیں جا سکتے تھے, صرف فیول لے کے گئے تھے. وہاں پہنچ کے فیول ٹینکس انہوں نے زمین پہ گرا دیے اور پھر گن سے MiG-21 اڑا دیے تھے. تو بھارت کو تو آگ لگ گئی تھی. اور اس کے بعد پھر ہلواڑہ کے اوپر رفیقی اور یونس اور سیسل چودھری گئے. اس وقت ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ آئیں گے. بہت گمبھیر جنگ ہوئی, دونوں شہید ہو گئے رفیقی, لیکن شہید ہونے سے پہلے ان کے 2 جہاز انہوں نے مار گرائے. لیکن یہ سارا مقابلہ ہلواڑہ میں بیس کے اوپر ہوا. ان کے پائلٹ, ان کے ایئر مین, ان کے انجینئر اوپر فضا میں دیکھ رہے تھے کہ یہ 2 جہاز دلیری سے ایسے لڑ رہے ہیں,
شہید ہو گئے وہ، بالکل، لیکن ان کے سامنے ان کے جہاز انہوں نے مار گرائے تو اس سے دہشت بیٹھ گئی کہ یہ تو گھر پہ آ کر کے ہمارے مارا. بہت بڑی قربانی تھی، جان کی قربانی. اگلی صبح کو بھارت نے، اچھا اسی دن ایم عالم صاحب بھی آدم پور جا رہے تھے. آدم پور کے رستے میں یہ ہوا کہ ہنٹر طیاروں نے ان پہ حملہ کیا، انہوں نے ایک کو مار گرایا، ایک کو زخمی کیا. اور اس کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو رفیقی جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو فون پہ مائک پہ کہا کہ دیکھو بھارتی چوکنا رہو، وہ ہمارے لیے تیار ہے. رفیقی نے کہا اللہ مالک ہے. وہ آگے بڑھ گئے. ایم عالم کو اگلے دن کارنامہ انجام دینا تھا، وہ واپس آئے. صبح صبح الصبح بھارت نے حملے کیے، تابڑ توڑ حملے، اور ان کو پتا تھا کہ سرگودا ان کا بیس ہے، اس کو ہم نے کھڑکا دیا تو ہم جنگ جیت جائیں گے. لیکن ان کو نہیں معلوم تھا 5 فٹ 1 انچ قد تھا ایم عالم کا. وہ فائٹر پائلٹ کے لیے یہ بہت کم ہوتا ہے. وہ ڈبل پیراشوٹ کی گدی نیچے رکھتے تھے تاکہ وہ ٹھیک سے دیکھ سکیں. بس جذبہ تھا، لیکن جذبہ تھا. ان کے دوست ان کو پینٹ کہتے تھے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے پینٹ. لیکن اس شخص نے پھر وہی آزمایا اور ان کا ایک جتھا آیا اور انہوں نے اسی اینگل سے اسی سے مارا اور 30 سیکنڈ میں 6 طیارے اڑا کے رکھ دیے. یہ ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا. بہت. تو پھر وہ شخص، اس کے ساتھ جب بیٹھ کر کے باتیں ہوتی تھیں اور وہ اللہ کی اور دین کی، حالانکہ بہت کریدنا پڑتا تھا، وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے. کہتے تھے یار وہ اللہ نے کرانا تھا کرا دیا، تم مجھ سے اور باتیں کرو کہ آگے کیا کرنا ہے. بالکل. تو اچھا 65 کی جنگ آپ نے دیکھی، بعد میں سنی، پھر آپ ایم عالم کے ساتھ آپ کا وقت گزرا، اس سے بعد پھر کیا کیا چیزیں ہوئیں، کیسے آپ؟ نہیں، اس سن 70 میں پبلک اسکول سرگودا سے گریجویٹ کیا. اچھا. اور گریجویشن سے پہلے ہی ہم لوگوں کو ISSB کے لیے بھیج دیا جاتا تھا. اچھا. تو اس لیے ابھی نتیجہ نکلا نہیں تھا FSC کا کہ ہم لوگوں کو رسال پور بھیج دیا گیا ٹریننگ کے لیے. یہ سن 70 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور اب مسئلہ یہ تھا کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے 71 کے، اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بھارت کیا کیا مکاری کر رہا ہے. ایسٹ پاکستان جو ہے وہ کٹ جائے گا. انہوں نے 71 کے جنوری میں اپنا ایک فوکر جس کا نام گنگا تھا، جو کہ تقریباً ناکارہ حالت میں تھا، اس کو نکالا، اس کو تیار کر کے فلائٹ چلائی. اس کے اوپر 2 نام نہاد جو ہے جہادی بٹھا دیے، ہاشم اور ایک دوسرے کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. اور وہ سو کالڈ ہائی جیک کر کے جہاز لے آئے، لاہور پہ اتار دیا. اس زمانے میں ہم بھی، ہمارے جو لیڈر تھے بھٹو صاحب بھی تھے، وہ جوش میں وہاں گئے، ان کا خیر مقدم کیا اور انہوں نے اس طیارے کو آگ لگا دی. اب یہ سارا ڈرامہ تھا. اب دیکھیں کہ کتنے مکار دشمن سے ہمارا واسطہ ہے. تو انہوں نے جناب یہ کیا کہ اسی کو بہانہ بنا کر کے پاکستان کے اوپر پابندی لگا دی کہ آپ بھارت کی سرزمین کے اوپر سے نہیں جا سکتے. تو اب مشرقی پاکستان کو پہلے ہی انہوں نے گھیرے میں لیا ہوتا، اور اب یہاں سے سامان رست پہ نہیں جا سکتا تھا. گھوم کر کے سری لنکا کی طرف سے جانا پڑتا تھا، کیا ایئر فورس کے طیارے، کیا PIA کے طیارے. تو یہ حالات ہے. تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کیا ہوگا. ہم کیڈٹ ہی تھے کہ ہم سے جو ذرا سینئر تھے، جو ابھی گریجویٹ ہو کے گئے تھے کراچی، راشد منہاس. راشد منہاس بڑا نام ہے، لیکن وہ بھی کیا چیز تھا، دبلا پتلا منانی سا. لیکن جب وقت آیا تو اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. اس کا انسٹرکٹر تھا بنگالی، جس نے ہائی جیک کر لیا تھا جہاز میں، اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور اس کو کلوروفارم سونگھا دیا تھا، راشد منہاس کو. اور راشد منہاس کا جہاز جو ہے وہ لے کر کے، اور راشد منہاس پہلی سولو پہ تھے. سولو کا مطلب ہے جب آپ پرواز اکیلے لے کے جا رہے ہو. تو وہ چالاکی سے اور ایسی جگہ پہ جا کے وہ کھڑا ہوا تھا جہاں سے ایئر ٹریفک کنٹرول سے نظر نہ آئے. تو جب راشد منہاس ٹیکسی کر کے آ رہے تھے، اس نے روکا. تو ان کو تو یہ پتا تھا کہ یہ انسٹرکٹر ہے، اور وہ بیٹھ گیا پیراشوٹ لے کے. اور جیسے ہی بیٹھا اس نے ان کو کلوروفارم سنگھا دیا. اس کا یہ خیال تھا کہ اب میں جہاز کو ہائی جیک کر کے لے جاؤں گا بھارت، اور اس کے بعد پھر پاکستان کی جو ہے اس قدر بےزتی ہوگی اور پھر مورال ڈاؤن ہوگا. راشد منہاس جب 35 کلومیٹر رہ گئی تھی بھارتی سرحد، ان کو ہوش آ گیا، اور انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ
कंट्रोल छीनने की कोशिश की. अब राशिद में अब ये जेट के अंदर हैं दोनों. जेट के अंदर हैं. एक एक सेकंड में आप सोचें 6-6 मील फी मिनट की 3 मिनट की. रफ्तार से वो जा रहे हैं और बॉर्डर करीब आता है. अब हमें ये ये बातें उड़े कौन सी जगह से थे? सरगोदा, मारीपुर से. बारीपुर से. मारीपुर कराची से बहुत करीब ही है सरहद. तो अब इनके दिल में यही होगा ना कि मैं किसी तरह बचा लूं. वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो एयरफोर्स के बहुत मायनाज पायलट थे, बड़े तजुर्बाकार. और ये बेचारा पहली सोलो पे जा रहा, अभी ट्रेनिंग एकेडमी से ग्रेजुएट होके आया था. दू बदू जंग हुई. जब उन्होंने देखा कि मैं तो नहीं काबू पा सकता हूँ, अब ये दोनों जेट के अंदर हैं और एक दूसरे से कंट्रोल लेना चाह रहे हैं. हाँ, तो फिर उस शेर के बच्चे ने एक ही काम किया, तैयारे को उसने जमीन में गिरा दिया ताकि ये इंडिया ना जा. ताकि इंडिया न जा सके. मोराल डाउन. आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चला? कैसे बताएं? एक तो ये कि उसने कॉलें दी. उसने हमारी वो होती है मेडे मेडे मेडे, आई एम बीइंग हाईजैक्ड. ये कॉल रिकॉर्ड पे है. दूसरे ये कि जब जहाज का क्रैश साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड होता है, वो एक एक पुर्जे की जांच पड़ताल. ब्लैक बॉक्स कहते हैं. नहीं, ब्लैक बॉक्स तो फाइटर जहाज़ों में नहीं होता है, वो एयरलाइंस में होता है. लेकिन हम पूरी स्टडी करते हैं एक एक पुर्जे की कि हुआ क्या था. तो हमें ये पता चला कि ऐसे जो है इस तरह से ये इनकी आपस में बातचीत हुई, ये चीजें हुई. हाँ, और ये इनकी आपस में गुत्था हुए हैं. और फिर इन्होंने जो है ना जमीन पे, क्योंकि वो स्टिक का फिर पोजीशन आपको बता देती है कि इन्होंने दानिस्ता जमीन के अंदर, और वो नीचली परवाज कर रहे थे क्योंकि वो रेडार से भी छुप के जाना चाहता था. मतीउर रहमान उसका नाम था. उसको बांग्लादेश ने भी अपना वीर उत्तम अवार्ड दिया, जो उनका हाईएस्ट अवार्ड है हमारे निशान हैदर के. लेकिन राशिद मिन्हाज ने हमारे कौम की लाज रख. लेकिन उससे हम कैडेट्स में इतना जज्बा बढ़ गया कि ये हमारा साथी था, हमसे ज़रा ही सीनियर था, ये अगर ऐसे करता है, कर सकता है, तो हम भी इंशाल्लाह कोई कारनामा जाएंगे. और फिर जंग छिड़ गई 71 की. तो हम कैडेट्स को कहा गया कि ट्रेनिंग मुअत्तल है, अब आप सब ग्राउंड ड्यूटीज करेंगे. तो हमने बहुत कहा कि नहीं, हमें फ्रंट पे भेजें, हम शहीद होना चाहते हैं, हम लड़ना. शहादत का जो एक जज्बा है. बिल्कुल. लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप डिफरेंट ड्यूटीज करेंगे. हमारे ज़िम्मे गार्ड ड्यूटीज थी. हम तैयारों को जो है उनकी हिफाजत करते थे. और सारी रात ठंड थी, दिसंबर. लेकिन तो उस टाइम आपकी कहाँ ड्यूटी थी? मेरी रिसालपुर में ही थी. रिसालपुर में, क्योंकि रिसालपुर वैसे तो ट्रेनिंग एकेडमी है, लेकिन वहाँ लड़ाका तैयारे आया करते थे और फिर वहीं रुकते थे. और हमारा जिम्मा होता था कि उनके गार्ड करना, और हम बड़ी मुस्तैदी से करते थे. जो देखते होंगे जहाज को, कोर्सेस को, पायलटों को देखते थे, पायलट्स को देखते हैं. और एक हमारे सामने क्रैश भी हुआ, जो कि जख्मी होकर के वहाँ से आ रहा था. और फिर वो लैंडिंग के वक्त. वो कौन सा? अब आगे चलते हैं. अच्छा, ठीक है, चलें आगे चलते हैं. तो उसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग रुक गई. और हमारी जो ग्रेजुएशन है वो थोड़ा सा लेट हुई, तो इसलिए 73 में आप ग्रेजुएट हो गए. जी, ठीक है. तो 70 ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद आपने, अच्छा, मुझे जो है वो भेज दिया गया नेविगेशन ब्रांच में. और ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ चकलाला आया. और यहाँ हमने ट्रेनिंग हासिल की. और C-130 तैयारे के ऊपर तैनात हुए. C-130 आपकी पहली परवाज जो हुई C-130 पे? मतलब ये कि उड़ाने की, खुद ड्राइविंग. तो उसके बाद ये हुआ कि C-130 के ऊपर ही अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में 65 और 71 के बाद अमेरिका ने एम्बार्गो लगा दिया था. अच्छा. पाकिस्तान के ऊपर भी और भारत के ऊपर भी, कि आप कोई अमेरिका या वेस्टर्न सोर्सेज से वो असलहा नहीं ले सकते. हम सेटो सेंटो के मेंबर थे, उसके बावजूद हमारे ऊपर ये लगा दिया. और दूसरी ये कि सेटो सेंटो में मेंबर होने के बावजूद अमेरिका हमारी मदद को भी नहीं आया, हालांकि उस मुआहदे के तहत आना चाहिए था. बहरहाल अमेरिका हमेशा से दोगली पॉलिसी रही है. भारत के ऊपर भी उन्होंने लगाया, लेकिन भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. भारत
سارا اسلحہ اس وقت سوویت یونین سے لے رہا ہاں رشیا سے رشیا سے لے رہا تھا. مگر رشیا تو بعد میں بنا, رشیا اس کا حصہ تھا. اس زمانے میں سوویت یونین, یہ یوکرین وغیرہ سارے ایک بہت بڑا ملک تھا. تو اب اس میں جو سارا قصہ یہ تھا کہ بھارت کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا, ہم پھنس گئے, اور ہمیں یہ تھا کہ دوبارہ بھی جنگ ہو سکتی ہے, اور ایئر فورس کے اتنے نقصان بھی ہو چکا ہے. ایک ہی ملک تھا جو کھڑا ہوا ہماری مدد کو, چین. اور چین نے یہ کہا, حالانکہ چین اس وقت اتنا ایڈوانس نہیں تھا. اگر آپ حقیقت پوچھیے گا کہ 1974 میں پہلی دفعہ چین گیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ لے جائیں اور مفت لے جائیں. اور ہم یہ C-130 پہ جاتے تھے اور اسلحے بھر کر کے لے آتے تھے, پھر جس میں بعد میں انہوں نے ہمیں فائٹر پلینز بھی دیے اور سب کچھ دیا. اچھا, وہ C-130 میں جا کے جو اسلحہ, جو ملٹری کا اکوپمنٹ ہوتا تھا, وہ چائنا سے اس ٹائم لاتے تھے, اور چائنا اتنی ہیلپ کرتا تھا اس زمانے, اتنی زیادہ ہیلپ کرتا تھا کہ ہم ہر روز صبح جاتے تھے اڑمچی, وہاں پہ لوڈنگ کراتے تھے, دوپہر تک ختم ہو جاتا تھا, پھر ہم واپس آتے تھے. اور یہ کتنا دن یہ چیز یہ چلتا رہا کئی سال. جنگ کے دوران, نہیں, جنگ کے بعد, جنگ کے بعد, لیکن ہم اپنے آپ کو بلڈ کر رہے تھے. تو اس لیے 1974 میں پہلی دفعہ میں نے چین کی سرزمین پہ قدم رکھا. اچھا, وہ بڑا یادگار لمحہ تھا. اور یہ چین اور پاکستان کی دوستی کی جو بنیاد ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. میں پائلٹ آفسر تھا, سیکنڈ لیفٹیننٹ کے برابر. جہاز کا دروازہ کھلا تو معلوم ہی ہوا کہ وہاں رن وے کے اوپر کچھ مزدور تھے چینی, ان کو چینیوں نے جلدی جلدی کھڑا کر دیا, اور پھر وہ نعرے لگا رہے تھے پاک چین دوستی زندہ باد. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اس وقت پاکستان کا پریزیڈنٹ ایسے ہاتھ ہلایا میں, لیکن یہ خوبصورتی تھی. اور 1974 میں پہلی دفعہ گیا, اور میں اب تک چین جا رہا ہوں تو پچھلے 52 سال سے میں نے چین کو ابھرتے ہوئے دیکھا, ترقی کرتے ہوئے دیکھا. اس لیے جو میں نے 16 کتابیں مرتب کی ہیں اس میں سے 10 جو ہیں وہ چین کے اوپر ہیں. بالکل بالکل, آپ نے بہت قریب سے دیکھا, بہت قریب سے دیکھا, اس کی ترقی کو بہت قریب دیکھا حال ہے, اس کی ترقی بہت قریب سے دیکھی. اسی لیے میں نے ان کے اوپر بہت اسٹڈی کیا, اور پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو چینی تہذیب ہے اور تمدن ہے اس کو نہ ویسٹ نے سمجھا ہے, نہ ہم پاکستانیوں نے سمجھا ہے. ہم بڑے اچھے سے نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے اونچی ہے, شہد سے میٹھی ہے, سمندروں سے گہری ہے, لیکن کک پتہ نہیں ہے کہ چین ہے کیا اور اس کی گریٹنس کا کیا راز ہے. میں نے وہ سمجھنے کی کوشش کی, پورے چین کو میں نے دیکھا ہے, اور اس کے بعد یہ کتابیں لکھی ہیں, اور ہر کتاب اردو میں بھی لکھی ہے, اور ایک کا جیسا آپ نے ذکر کیا چائنیز نے اپنے زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کیا تاکہ ان کے لوگ سمجھیں کہ ایک غیر چینی کے کیا تاثرات ہیں ہمارے بارے میں. اور پھر چینی کمیونسٹ پارٹی کے بارے میں, کیونکہ ویسٹ بڑا یہ کہتا ہے کہ چین میں ڈیموکریسی نہیں ہے, تو اس لیے میں نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی جو 100ویں سالگرہ تھی اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے, چین کمیونسٹ پارٹی کے 100 سال. بہرحال یہ باتیں الگ ہیں. تو جہاں تک ایئر فورس کا کیریئر ہے, اس کے بعد پھر ہم لوگ 94 سے بعد آپ نے 74 سے بعد آپ نے بتایا کہ 71 کی جنگ ختم ہوئی, 74 کے بعد تو ہم لوگ اپنی ٹریننگ جاری رکھی, پھر اور ملکوں سے بھی اسلحہ لیتے تھے. اب مجھے جو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ 1982 میں ہم لوگ فرانس گئے, جہاں سے مراج لینا, مراج طیارے. آپ بھی گئے تھے؟ میں بھی گیا تھا ساتھ. اچھا. نہیں, ہم لوگوں کا کام تو C-130 کے اوپر جو پائلٹس اور انجینئرز جنہوں نے اس کو ریسیو کرنا تھا, پائلٹس نے فلائی کر کے لانا تھا, اور ہم نے ان کو اسکارٹ کرنا تھا اور پوری ٹیم کو لے کے جانا تھا. اچھا. تو اسی زمانے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ 1982 کی بات ہے, 1982 کی, اور نومبر کی بات ہے. اور بڑی خوبصورت یہ بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں ہمیں پتہ چلا کہ اسرائیلی ایئر فورس کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں فرانس یہی مراج خریدنے کے لیے. لیکن فرانسیسی ان کو پتہ تھا کہ اچھا, کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوا 67 میں اور 73 میں جو وارز ہوئی ہیں, عرب اسرائیلی وار, بلکہ 73 کے وار میں تو انہوں نے ایم عالم کو خاص طور پہ بلایا تھا, انہوں نے ان کی پوری ترتیب دی تھی. لیکن 67 اور 73 کی وارز میں
جو اسرائیلی طیارے اگر فضا میں دو بدو جنگ میں مارے ہیں وہ پاک فضائیہ کے پائلٹ ہونے تھے. بالکل بالکل بالکل. اور جس سے کہ ان کو معلوم تھا کہ عرب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کوئی خاص مخلوق ہے جس نے کہ, اور جو عربوں کے طیارے تھے وہ اسرائیلی طیاروں سے ناقص تھے, لیکن انہوں نے دو بدو جنگ میں ان کو جو ہے دھول چٹا دی تھی. اچھا, یہ دوسرا, یہ آفیشیل نہیں گئے تھے پاکستانی وہاں؟ آفیشیل نہیں گئے تھے, اس لیے آفیشیل جان نہیں سکتے. ہاں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا ہمیں خلاصہ بتائیں, تھوڑی سی اندر کی چیزیں بتائیں. اوپنلی باتیں تو ہمیں بھی پتہ ہیں کہ نہیں, انہوں نے پاک فضائیہ نے والنٹیئر مانگے کہ کون جانا چاہتا ہے, اور اگر آپ جائیں گے نام نہیں آئے گا آپ کا, آپ کا نام نہیں آئے گا, آپ کے ریکارڈ میں بھی نہیں آئے گا, اور آپ کو تنخواہ بھی ہم اتنی دیر ہم شو کریں گے کہ آپ چھٹی پہ. پوری فضائیہ تیار تھی کہ ہم جانے کو تیار ہیں, عرب میں اپنے عرب بھائیوں کے لیے. تو جن میں سے ایک صاحب ہمارے ساتھ اس فلائٹ پہ بھی تھے جو میں بتا رہا ہوں. اچھا, 1982 میں جو معراج لینے گئے تھے, اب وہ سینئر ہو کر کے اچھا ونگ کمانڈر بن چکے تھے. وہ جو پائلٹس کے کانٹینجنٹ تھی, فائٹر پائلٹس کی, اس کے وہ لیڈر تھے, اور ہمارا اپنا عملہ تھا C-130 کا. بہرحال ہم لوگ وہاں, لیکن اسرائیلیوں کی اور پاکستانیوں کی جو ایک دوسرے سے مطلب کہ تعلقات ہیں, کیونکہ تعلقات تو ہیں ہی نہیں, ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں. تو فرانسیسیوں نے یہ کیا کہا کہ ہمیں جو وہ ٹریننگ دیتے تھے یا ہمیں وہ اس کے ٹائمنگ انہوں نے الگ رکھے تھے تاکہ اسرائیلی ملاپ نہ ہو سکے. ایک دن ہم لوگ آ رہے تھے تو دیکھا کہ 4 پائلٹ کھڑے ہیں اور بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے ان کا بیج دیکھا, وہ اسرائیلی ہیں. اچھا, وہ بھی بڑے کیوریس تھے. پھر وہ آئے, ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم دنیا میں کسی ایئر فورس کی قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو نظام ہے, پاکستان میں آرمی سینیورٹی وائز سروسز میں آرمی نمبر 1 ہے, بالکل, نیوی نمبر 2 ہے, اور پاکستان ایئر فورس نمبر 3, کیونکہ ہمارے سے وجود میں بعد میں. برطانیہ میں نیوی پہلے آئی تھی, تو نیوی سینئر موسٹ. اسرائیل چونکہ نیا ملک تھا اور ہمارے تقریباً ساتھ ہی آزاد ہوا, لیکن انہوں نے اپنے ایئر فورس کو فوقیت دی, ایئر فورس سینئر موسٹ سروس. آپ دیکھیں, ہم کو تو اب احساس ہوا نا کہ پاک فضائیہ کیا چیز ہے, اصل قدر اب آئی. تو لیکن ان پائلٹوں نے ہمیں بتایا کہ جناب ہم آپ کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر اگر کوئی ایئر فورس ہے, کسی ملک کے پائلٹ یا انجینئر, ٹیکنیشین, ایئر ڈیفنس کنٹرولر ہے, تو وہ پاک فضائیہ کے. صحیح. اس سے بعد بھی دوبارہ ملاقات ہوئی؟ نہیں, دوبارہ پھر نہیں ہوئی, کیونکہ مناسب نہیں تھا. ہم وہ تو اچانک ہو گئی تھی, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے ہم نے بات چیت کی. کیونکہ اور کیا باتیں؟ نہیں, یہی بات ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے اعتراف کیا, انہوں نے کہا کہ کیونکہ 82 کی بات, انہوں نے کہا کہ 65 میں بھی, 67 میں بھی اور 71 میں بھی اگر کوئی ہمیں نیچا کر دکھا سکا تو وہ آپ لوگ تھے. بالکل بالکل. اور یہ جو صاحب تھے جو ہمارے ساتھ, میں نام بتا دیتا ہوں, ان کمانڈر نہیں ہوتا, انہوں نے بھی ایک اسرائیلی لڑاکا طیارہ گرایا تھا عرب میں. اچھا, نہیں متا. اب ریٹائر ہو گئے. اور پھر بہت سے پائلٹ تھے. پھر ایک صاحب تھے جو کہ میرے سینئر بھی تھے پبلک اسکول سرگودا کے. 65 میں ان کو ستارہ جرت ملا, کیونکہ انہوں نے بھارتی لڑاکا طیارے, بنگالی تھے, سیف الاعظم. 71 میں ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا کیونکہ بنگالیوں کے اوپر شبہ تھا, اور یہ متی الرحمان جو کوشش کر رہا تھا راشد مناز کو لے جانے کی, وہ ساری پلاننگ انہوں نے کی تھی. اچھا. لیکن اس سے پہلے 67 میں وہ بھی ان پائلٹس میں تھے جو شام گئے تھے, اور وہاں انہوں نے لڑاکا طیارے اسرائیلی مار گرائے تھے. اچھا. اور پھر وہ بنگلہ دیش گئے. بنگلہ دیش بننے کے بعد ان کے بھی ہائیسٹ ایوارڈ لیے. تو ایک واحد پائلٹ ہے جس نے دنیا کی ہسٹری میں, جو پاک فضائیہ کا سپوت تھا اصل میں, 4 ملکوں کے گیلنٹری ایوارڈز اس نے. جن کا نام سیف الاعظم. اچھا. بہت بڑی شخصیت ہے. بعد میں ہمارے اسکول کی, پبلک اسکول سرگودا کی 50ویں سالگرہ کے اوپر وہ آئے اور ہم سب سے ملے, اور بڑی سب ان کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن دنیا کے ہال آف فیم میں, امریکہ میں جو دنیا کے مشہور
فائٹر پائلٹ تھے، ان میں ایک امام عالم کا اور ایک سیف الاعظم کا نام. سیف الاعظم کون کون سی جگہ پہ لڑے؟ ایک تو آپ نے بتایا ابھی، میں نے بتایا نا کہ وہ 65 وار میں انہوں نے بھارت کے ہنٹر لڑاکا طیارے گرائے 65 میں. ہاں، تو ان کو ستارہ جرأت ملا. 67 میں عرب ممالک میں گئے، شام اور اردن کی طرف سے. اور پھر ایک اور بھی ہمارے پائلٹ تھے جنہوں نے پہلے یہاں کا ایک طیارہ گرایا، یہاں سے ایک طیارہ گرایا، پھر شام کو دوسری طرف چلے گئے، وہاں سے بھی گرایا. اچھا. تو مطلب یہ کہ ایسے ایسے کارنامے انہوں نے انجام دیے. اور ان لوگوں کو ان کی حکومتوں نے نہ صرف اپنے ہائیسٹ ایوارڈ دیے، ان کو زمینیں، یہ وہ کیا کچھ دیا. انہوں نے کہا نا بھائی ہم تو یہاں خاموشی سے والنٹیئر ہو کے آئے تھے، اور ایسے ہی چلے آئے. اور پھر یہ کیونکہ یہ ہماری ریت ہے، ہم لوگ دولت کے لیے، نام کے لیے نہیں لڑتے ہیں. دولت کے لیے تو کوئی کاروبار کریں، جنگوں میں تھوڑی شامل ہوئے ہم تو. اچھا میں آگے چلتا ہوں. تو 91 میں مجھے بطور نیول اینڈ ایئر اتاشے بھیجا گیا سعودی عرب. اچھا. اور وہاں جنگ چھڑ گئی، صدام حسین صاحب نے حملہ کر دیا عرب کویت کے اوپر. کویت میں. اور وہ بھی وہاں پہ میری جو اسٹڈی تھی جس کے اوپر میں نے لکھا بھی ہے، میری ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اصل میں امریکیوں نے چال چلی تھی. ان کو کہا تھا کہ تم چڑھ دوڑو، کویت پہ قبضہ کر لو، ہم کچھ نہیں کہیں گے. اچھا. کیونکہ اس سے پہلے امریکیوں نے ہی ایران اور عراق کی جنگ کرائی تھی. ہاں بالکل. جس میں انہوں نے صدام حسین کو بے انتہا اسلحہ دیا تھا، اور بیچارہ ایران اس وقت بھی نہتا تھا ایسے ہی. اور یہ جنگ کیوں کرائی تھی انہوں نے؟ دیکھیے بہت سے تانے بانے ملتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آج کل جو جنگ لگی ہوئی ہے، جس میں ٹرمپ صاحب اب سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بال بیکا نہیں کر سکے ایران کا، ویسے فیس سیونگ کے لیے وہ منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بھیجیں گے مرینز جو کہ ایران کا میزائل، وہ کیا کہتے ہیں، یورینیم اٹھا لے، انرچڈ یورینیم جو ہے، فسائل مٹیریل سارا قبضہ میں کر لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1980 میں جب، کیونکہ 1979 میں انقلاب آیا تھا، آقا خمینی آئے تھے اور اپنا پہلوی صاحب چلے گئے تھے، نہ صرف چلے گئے تھے، ان کو امریکہ نے اسپانسر کیا تھا اور ان کو پناہ دی تھی. کیونکہ اب ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ اصل میں تو وہ CIA کے پے رول میں تھے. پہلوی صاحب مصدق کی منتخب شدہ حکومت تھی، لیکن ایران کے پاس تیل تھا، وہ تیل کو نیشنلائز کرنے لگا تھا. CIA نے اس وقت انقلاب لایا مارشل لاء کے نام پہ، اور پہلوی صاحب جو ہیں، شہنشاہ رضا شاہ پہلوی، آریہ مہر، کیا کیا وہ لکھتے تھے اپنے نام کے ساتھ، ان کو لا کے وہاں بیٹھا دیا. اور وہ امریکیوں کے CIA کے لیے کام کرتے تھے، CIA کے لیے کام کرتا تھا، لیکن وہ بہت بڑے لیڈر تھے. میری ان سے ذاتی ملاقات بھی ہوئی ہے کئی دفعہ. اچھا، پہلوی سے؟ جی جناب. کیا باتیں ہوئی؟ نہیں وہ چھوڑو نا، پہلے اس بات کو ختم کرنے دو، یہ بہت ضروری بات ہے. جی جی. کیونکہ ہسٹری ہے تو میں بہت کم لوگ ملیں گے جنہوں نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس کے بعد جناب رضا شاہ پہلوی صاحب کے لیے زمین تنگ ہو گئی، کوئی ان کو لینے کے لیے تیار نہ تھا. امریکہ نے ان کو پناہ دی، جس پہ ایرانی جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بہت ناراض تھے. انہوں نے امریکی ایمبیسی کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا، اور ان کے جتنے ڈپلومیٹس تھے ان سب کو یرغمال بنا لیا. جمی کارٹر صاحب پریزیڈنٹ تھے اس وقت امریکہ کے، اور ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ یہ ہمارے ڈپلومیٹس کو واپس لاؤ. اور یہ روز دھمکی دیتے تھے کہ آپ، کیونکہ وہ ان کی حکومت کو ہی ماننے کو تیار نہیں تھے. آقا خمینی کی حکومت کی انقلاب ان کا تو پٹھو چلا گیا. اور بعد میں بائی دا وے میں ان کی قبر پہ بھی گیا ہوں، کیونکہ ان کو دفنانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا رضا شاہ پہلوی کو. مصر نے صرف اس لیے ان کو بنا دیا کہ ان کی ایک بیوی جو ہے وہ شاہ فاروق کی ہمشیرہ تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اور یہ بھی مطلب کہ آریتن ہے، ٹیمپرری ہے. تو میں ان کی قبر پہ گیا، کیونکہ یہ عبرت کا مقام ہے کہ ایک آدمی جو اتنا گریٹ تھا اور اس کو جو ہے دفنانے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملی تھی. تو بہرحال
جمی کارٹر نے آپریشن ایگلز کلا کے نام سے ایک آپریشن تیار کیا جس میں 2 C-130 طیارے میں US مرینز تھے, 8 ان کے نیوی کے سیلز کے ہیلی کاپٹر تھے, بہت ہی ہولناک قسم کے, اسی قسم کے جس طرح کے اپنا کیا نام ہے ان کا جو احمد آباد میں ہوا تھا یہ بن لادن صاحب کو, ہاں تو اس قسم کے سی سٹیلین 8 ہیلی کاپٹر, 2 یہ C-130 جن کے اندر مرینز تھے اور اسپیشل فورس تھے. ان کا یہ تھا کہ طبس کا ایک مقام ہے جو تہران سے تھوڑے سے فاصلے پہ, وہاں پہ ایک ایئر فیلڈ کے اوپر خاموشی سے انہوں نے لینڈ کیا اور رات کے اندھیرے میں, اور یہ خیال تھا کہ رات کے اندھیرے میں ان کے اسپیشل مرینز ہیلی کاپٹر پہ جائیں گے اور وہ سارے کے سارے قید اسی سفارت خانے میں تھے, اس کی بلڈنگ کے اوپر لینڈ کریں گے اور ان کو جو ہے بچا کر کے لے آئیں گے یرغمالیوں کو. اچھا, لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا. وہ طوفان آیا اور 8 میں سے 2 ہیلی کاپٹر خراب ہو گئے. تو جمی کارٹر صاحب جیسے کہ اوباما بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے سارا تماشا پینک روم سے, جیسے اپنا ٹرمپ صاحب بیٹھ کر کے دیکھتے رہتے ہیں سچویشن روم سے, سچویشن روم, ہاں وہاں سے سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو جمی کارٹر صاحب بھی دیکھ رہے تھے, پینک روم ہی بنا ہوا ہے, تو وہ رات پینک روم ہی بن گیا تھا. انہوں نے کہا مشن ابورٹ. مشن ابورٹ میں ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ C-130 سے ٹکرا گیا. وہ C-130 بھی تباہ ہوا, وہ ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہوا. 8 امریکی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اور کئیوں کی ڈیڈ باڈیز تھی, لیکن ان کو یہ سارے کو چھوڑ کے ایک جو واحد C-130 بچا تھا اس پہ جان بچا کے وہ وہاں سے نکل گئے. تو ٹرمپ صاحب صرف اس سبق کو ایک دفعہ پڑھ لیں کہ پہلے کیا ہوا تھا, تو اب جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مرینز جائیں گے اور گراؤنڈ پہ حملہ کریں گے اور پھر بوٹس آن دی گراؤنڈ, اور تو آسان بات نہیں ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے اور ایرانیوں کا جذبہ بھی ہے. چلے بالکل, اب بیک ٹو آئے. لیکن میں وہ پہلوی سے جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے, میں کچھ نہ کچھ پوچھوں گا, چھوڑوں گا نہیں, میں بات ساری پوچھوں گا. دیکھو یہ میں مانتا ہوں. اچھا, رضا شاہ پہلوی خود فائٹر پائلٹ تھے بائی دا وے. اچھا, یہ آپ سے میں نے پہلی دفعہ سنا, مجھے نہیں تھا. اور جو اردن کے تھے ہاشمائٹ کنگڈم, اچھا کیا نام تھا ان کا مجھے یاد نہیں, موجودہ کے والد, اور وہ بھی فائٹر پائلٹ تھے. اچھا, انہوں نے جناب رضا شاہ پہلوی ویسے بہت زبردست پائلٹ تھے اور بہت زبردست رولر بھی تھی. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی خفیہ ایجنسی بنائی ہوئی تھی ساوک, اور پھر یہ کہ وہ امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو بھی دیکھتے تھے. لیکن انہوں نے اپنے انجینئرز کو وہاں پہ دیا بنانے کے لیے جو ایئر کرافٹ کے شیلٹرز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بام پروف ہونا چاہیے تاکہ کل کو جنگ لگے تو دشمن کے طیارے آ کر کے بم گرائیں تو ہمارے طیارے اس کے اندر محفوظ ہوں. تو انجینئرز سے انہوں نے انسپیکشن کے لیے آئے, جب وہ مکمل ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ پکی بات ہے, یہ بچا لیں گے. انہوں نے کہا کہ ایک فائٹر طیارہ ابھی تیار کرو, اس میں بم لگاؤ, میں ابھی اوپر جا رہا ہوں, تم سب اس کے اندر بیٹھو, میں اوپر سے بم گراؤں گا. وہ پہلوی نے کہا وہ ٹیک آف, اور وہ سارے کرنے والے تھے وہ پاؤں پڑ گئے کہ سر ہمیں 6 مہینے اور دے دیں. مطلب یہ اس قسم کا آدمی تھا. ہماری بہت زیادہ عزت تھی اس زمانے میں. میں بہت دفعہ ایران گیا, ہماری جوائنٹ ایکسرسائزز ہوتی تھی. پہلی دفعہ جب میں گیا C-130 کے اوپر, تو انہوں نے ان سے لینڈنگ کی پرمیشن مانگی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جہاز پہ سینئر موسٹ کون ہے. تو اس زمانے میں تھے ایک بہت ایئر فورس کے مایہ ناز ایروبیٹکس کے ماہر تھے, ان کا نام تھا فواد شاہد حسین, FS حسین. بہت زبردست پائلٹ تھے. بلکہ پاکستان ایئر فورس نے جب پہلی دفعہ ریکارڈ قائم کیا تھا 16 جہازوں کا ڈائمنڈ فارمیشن میں لوپ کیا تھا, یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا, اس میں بھی وہ تھے. اور انٹرنیشنل اس میں تو وہ اس وقت ایئر کموڈر تھے اور ہمارے ساتھ ایران جا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو اس وقت سینئر موسٹ ہے وہ ایئر کموڈر. نے کہا اچھا, وہ بریگیڈیئر کے برابر ہوتا ہے, وہ 1 اسٹار جنرل ہے, تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دو. ہمیں تھوڑا سا غصہ بھی آیا کہ کیوں ہمیں تھوڑا سا ٹائم, اب ہمیں ہولڈ کرایا ہوا ہے. پھر انہوں نے جب لینڈنگ کے لیے کہا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے فوجیوں کا دستہ لا کے بلایا ہے کہ ہم نے گارڈ آف آنر دینا ہے.
کہ اس ملک کا ایک 1 اسٹار جنرل آیا ہے تو ہم نے تو آپ کی عزت کرنی ہے. اور بہت ان کے ساتھ تعلقات پاکستان گئے تھے. یحییٰ خان صاحب نے دعوت کی برتھ ڈے کی، سوری بھٹو صاحب نے دعوت کی شہنشاہ آف ایران کی کہ ہم لاڑکانہ میں ان کی دعوت کریں گے برتھ ڈے پارٹی. اور ہم جو C-130 والے ہیں ہمیں کہا گیا کہ پہلے آپ پورے پنجاب سے خوبصورت پودے، گملے، پھول لے کر کے جائیں. ہم لاڑکانہ کے ساتھ ہی لاڑکانہ کا اپنا کوئی ورڈ نہیں، موئنجو پہ لینڈ کرتے تھے. تو کہ جناب آپ یہ خوبصورتی وہاں پہ لگائے، گملے، فرنیچر سب کہ شایہ نشان آریہ ماہر صاحب تشریف لا رہے ہیں، رضا شاہ پہلوی. پھر پتہ یہ چلا کہ ان کو بہت شوق تھا کہ نور جہاں سے گانا سنیں. تو نور جہاں کے فین تھے پہلوی. جی ہاں، بلکہ اس سے پہلے کی بھی میں آپ کو بات بتا دوں، پتہ نہیں آپ نے سنی ہے کہ نہیں. نہیں ہم نے تو کچھ نہیں سنا، آپ تو بے شمار ایکسکلوزیو چیزیں بتا رہے ہیں. جب وہ نئے پاور میں آئے تھے تو وہ پاکستان کے دورے پہ آئے تو اس وقت نواب آف کالا باغ نے ان کے لیے ایک دعوت ارینج کی. اچھا. اور اس وقت نیلو فلم ایکٹریس کا نام سنا ہے آپ؟ نیلو سنا ہے، نام تو سنا ہے. شان کی والدہ. ہاں نیلو. وہ پہلے وہ کرسچن تھیں، بعد میں مسلمان ہوئیں، لیکن وہ بہت مشہور ڈانسر تھی لاہور کی. تو حکم دیا گیا کہ وہ آ کر کے رقص پیش کریں پہلوی کے سامنے. انہوں نے انکار کر دیا، نیلو نے. اچھا. تو جناب ان کو پولیس بھیجی گئی، ان کو گرفتار کر کے لائی گئی اور کہا کہ اب رقص کرو. جب وہ کھڑی ہوئی رقص کرنے کے لیے تو انہوں نے زہر کھا لیا، نیلو نے، اور وہ لڑکھڑا کے گر گئی. ان کو لے گئے ایمرجنسی میں، ان کی جان تو بچ گئی لیکن انہوں نے رقص کرنے سے انکار کر دیا، جس پہ حبیب جالم نے وہ نظم لکھی تھی کہ رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا. اس وقت مشہور فلم پروڈیوسر، رائٹر، سانگ پوئٹ ریاض شاہد نے ان سے نکاح کر لیا اور فلم بنی زرقا. اور فلم زرقا میں فلسطینی لڑکی کا رول نیلو نے ادا کیا اور یہی نغمہ ان کے اوپر نغمہ فلمایا گیا، رقص تو زنجیر پہن کر کیا جاتا ہے. تو ناواقف ہے آداب غلامی، بہت ہی خوبصورت. تو مطلب یہ کہ وہ بڑے شوقین مزاج پر انہوں نے کہا کہ نور جہاں سے ہم نے گانا سننا ہے. اچھا. ہمیں کہا گیا کہ اب آپ لاہور سے ان کو لے کے آئیں. نور جہاں. ہاں. اب نور جہاں اس دنیا میں نہیں ہے، بھٹو صاحب بھی اس دنیا میں نہیں ہیں. آپ تو ہیں نا. میں ہوں، لیکن بات معیوب ہے، لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم C-130 میں تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور حنیف رامے صاحب تھے چیف منسٹر. اب وہ ٹہل رہے ہیں رن وے کے اوپر، مطلب ٹارمیک پہ، سائڈ پہ، کہ نور جہاں تشریف لائیں گی. گاڑی آ کے رکی، نور جہاں نکلی، انہوں نے C-130 کی طرف دیکھا، وہ دیکھیں وہ ہے C-130 تصویر. ہاں بالکل، وہ میں نے دیکھا. بیچارہ بہت بھدا سا جہاز ہے لیکن بہت زبردست جہاز ہے. آپ کو معلوم ہے ایک C-130 کی قیمت ایک F-16 سے زیادہ ہوتی ہے. انہوں نے جہاز کو دیکھا، اے جہاز مینو لینڈ آیا، میں تھک دی بھی نہیں. اچھا. او مائی گاڈ. ہمیں تو بہت غصہ آیا کہ ہمارے جہاز کی بےزتی کر دی. حنیف رامے صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. کیا ہوگا کہ ملکہ ترنم نے انکار کر دیا اور ادھر بھٹو صاحب انتظار کر رہے ہیں، اور رضا شاہ پہلوی ایک PIA کا فوکر کو انہوں نے رکوایا جو کہیں اور جا رہا تھا، اس کو جلدی اس کے اوپر پھر انہوں نے نور جہاں کو لے کر گئے. اور وہاں جو محفل ہوئی، محفل کے بھی کچھ چیزیں ہوں گی نا. نہیں چھوڑ دیں، کوئی ایسی چیزیں جو بتانے والی ہو. نہ بتانے والی آپ کے پاس بے شمار ہے، ہم نہیں پوچھیں گے. جو بتانے والی ہو وہ رضا شاہ جو تھے وہ اتنے مشہور ہو گئے اور اس کے بعد پھر وہ اتنے مخمور ہو گئے کہ ان کا قارورہ بھی نکل گیا وہیں پہ. اچھا. صوفے کے اوپر بیٹھے. صحیح. اب آپ چھوڑ دیں، اس کے آگے مجھ سے مت پوچھیں. نہیں پوچھتے. آپ جو بتا ایک چھوٹی سی بات میں بتا دوں جو کہ تھوڑی سی مزہ کا خیز ہے، although میرا اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے. ہمیں کہا گیا کہ ایک کلچرل تروپے بھی آپ ساتھ لے کے جائیں گے جو وہاں پہ رقص کرے گا اور لوگوں کو لبھائے، جو بھی کرے. وہ C-130 میں ان کو پہلے سے بٹھایا گیا تھا، صرف انتظار تھا ملکہ ترنم کا. اب جہاز
ان ملکہ کے بغیر لیکن بہرحال ٹیک آف کیا. تو لورڈ ماسٹر پیچھے سے کہتا ہے کہ سر یہ جو کلچرل تروپے ہے اس میں تو زیادہ تر ہجڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پاک فضائیہ کو سلامی پیش کرنا چاہتے ہیں, ہم ابھی مجرا کرنا چاہتے ہیں جہاز میں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی ان کو کہو کہ سیٹ بیلٹ باندھ کے باندھے رکھے بیٹھے رہے خاموشی سے, ورنہ بھی جہاز ہلے گا تو وہ ان کا مجرا وہیں پہ ڈھیر ہو جائے گا. وہاں لینڈ کریں گے تو پھر رن وے کے اوپر مجرا پیش کرتے ہیں, جو آپ کی محبت ہے پاک فضائیہ سے وہ وہاں دکھا دیں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سنی, لیکن یہ یقین مانے یہ اب لوگ دیکھیں گے نا تو انہیں اس میں سے 90% چیزوں کا نہیں پتا جو آپ, اور یہی میں چاہتا ہوں کہ یہ مزید بھی آپ سے. اچھا اب ہم کہاں آ گئے اس ٹائم؟ ہم آ گئے ہیں میں 91 پہ آ گیا. اچھا 90, میں 82 سے بعد 91 پہ.